اللہ تعالیٰ سے احسانات، اللہ تعالیٰ سے کرم اور فضل یم کے سائس تل یہ ایمان وول یہ کلمہ کو انسان پکان چھو. اور امپدیم میں دنیا باقی چیز سے تم تمام ہم وجود جو بے تباہ، چاہے سو ایمان نبر کا انسان جو یہ جو پکا صرف یت بنیاد اس بیٹ کہ دنیا سے اندر جو اک مومن بسا ایمان وول بسا چرند و پرند سے جنرن من بسا یت بنیاد اس بیٹ بسان کہ اک ایمان وول جو بسا آفتاب و مہتاب جو آسمان اسمز پرزلان سوچو یت بنیاد اس بیٹ پرزلان کی ایمان وول انسان جو دنیا اسمز موجود اور انسان یہ ایمان وال انسان دنیا مز تشریف نہیں دنیا مز ایمان وال انسان نیری یاد دے جاؤ یہ اس نے یہ کارخانہ کائنات جو یہ گیسے ایک دم کے اندر اس کے وجود کو فنا کر دیا جائے گا. کچھ نہیں رہے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ مخلوقات رہیں گے، نہ کوئی اور چیز رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا اس دنیا سے نکل چکا ہے. ایک جو فضل خدا فضل رب کہ اس مومن دنیا میں بسان جو یہ جو بے ذات بسان ایک جو مستقل بے ذات دنیا میں روزن ان علاوہ یمن چیزن کے وجود دنیا میں شو تم جو پنس وجود اس میں محتاج ایس کلمہ کو مسلمان سے کلمہ کو ایمان بل سے. حدیث پاک میں فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. فرمو تیتس کالس گشت قیامت برپا کے ہی تس کالس نے دنیا سمز آخ کلمہ کو مسلمان تی زندہ روز قیامت نہیں ہوگی. قیامت تب ہوگی کہ انسان دنیا میں یہ کلمہ کو انسان ختم گئے میں نے کوئی وجود پھر اس دنیا کا وجود نہیں ہوگا. پھر اس کارخانے کائنات کو اٹھا دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، جس کو ہم دوسری زبان میں قیامت سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم قیامت کبریٰ سے تعبیر کرتے ہیں. مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. لہذا جو رب الکائنات سن احسانات بندے مومن اس پہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیوان یہ دنیا اسمز روزن کہ یہ کیسی یت بنیاد اس پر دنیا اسمز روزن کہ اس کی پہچان اس کے رب کے ساتھ ہو. اب اس کے پہچان پر اس خدا صدا سے، اب اس کے پہچان پر اس خالق صدا سے، اب اس کے پہچان پر اس مالک صدا سے. اور یہ ساتن تھی یہ پہچان امیس کرن واجن ذات ایوان چھے سوچو نبوت رسالت آسان امیس بندے مومن شو اللہ تعالیٰ سے ذات کرن ذاتک تعارف پیغمبر وقتک کرنا ہوا. اور یہ وقتک پیغمبر جمس اللہ تعالیٰ سے تعارف کرنا ہوا. اور اس نصاب دستوری حیات جو قرآنی پاک یہ جو رب الکائنات اس پیغمبر اس پر نازل کران اب بچو یہ پیغمبر امت استانی الہی پیغام مدناوا. اور ارساد بھی قرآن پاک رب الکائنات کیا جو عجیب و غریب نظام رب الکائنات سن کی انساتن یہ کات باز اوقات اکس پر بیس گزان چی بیس پر بیس گزان چی بیس پر بیس گزان چی یہ چی توت زیادہ کار معتبر بنان ایتس کار سے اخیر استان واتان چی تیتس کار چی پنی حقیقی پوزیشن پر آزاد کے. ہر ایک انسان اپنے اعتبار سے اس کو پیش کرتا ہے مگر رب الکائنات یہ افراد رسول رحمت علیہ السلام عطا کر یہ من اس منانچ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یم رب الکائنات عطا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمو تش اشخاصوں یہ قرآنی پاک
یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احکامات فرامین یم تہ حضرات صحابہ کرام بوز بالکل چھن کن اکی جائے تہ صبر زیر ہز تہ فرق اور صاف و شفاف اور الحمدللہ آج تک یہ چیزیں موجود ہیں. لہذا امسات اس کنی قسموں کا معاملہ یوان چھو چاہے سو ایسے از کے بلے عبادات چھو یوان از کے بلے معاملات چھو یوان از کے بلے معاشرات چھو یوان امساتن چھے ڈائریکٹ روح کران قرآنی کپو یا قرآنی پاکس کن یا چھے روح کران احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہندن افعالن تا اقوالن کن ویم افعال اقوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند ضبط کرنا آئے تحریر اسمز ان آئی اور یم آئی امت استائم واتنا ہونا انک بڑا مضبوط یس رشتہ جو مضبوط یس سلسل جو سو سلسل جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اللہ تعالیٰ سن بڑا احسانیت امت اس پہ کہ تم افراد کے رب الکائنات کر تم افراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیسے بھی حالات آئے مگر وہ نہیں بدلے کیسے لالچ ان کو دے دی گئی مگر وہ کسی حالت میں نہیں بدلے بلکہ وہ ڈٹے رہے. قرآن کریم چاہے چیز عکاسی کرن دبان چکے تمن لوکن تعارف رب الکائنات فرماون تمن لوکن تمن لوکن قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لمسجد دلوں یہ صحابہ کرام یہ کہ خود اعلان کر اچھل خدا اس ورائے الہی قانون ورائے کا قانون تسلیم کران کے اچھل اللہ تعالیٰ سے دل ذات ورائے اللہ تعالیٰ سے دل حکم ورائے بے کا حکم تسلیم کرنے خاطر تیار کے حالات آئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مگر کسی ایک جگہ پر بھی ایسا نہ ہو یہ ساتھ اس وجہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نفسیات غالب یا بنیاد اس پر اتباع دین سے کچھ شے دگا بازی کرنا چاہتا ہمیں فرما رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صاف و شفاف طریقہ سے فرماؤ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي یعنی صدق لوگ وچھو یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تان تشریح کران ایسے یہ حضرات صحابہ کرام امت اس میں غلط تعارف کران ایسے اذا رأيتم الذين يتبعون يسبون اصحابي یہ ناشائست زبان کرن پیش کرن متعلق حضرات صحابہ کرام متعلق حضرات صحابیات متعلق رضوان اللہ علیہن عنہن فرمایا کہ یمن صحابات صحابیات اگر یمن متعلق زبان دریزی کرانا سے غلط تعارف دیں حضرات صحابہ کرام دیوانا سے آپ کیا اس وقت کہہ رہے تو بول کیا گئے سازن فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم تو یہ جو پانی زبان تم ساتھ یہ کہت ورن تو دیو سے یہ شر چھو تو دیو سے غلط بیانی تے کیسے بیانی چھے لعنت اللہ علی شرکم اللہ تعالیٰ سے لعنت اسے میں یہ من عشقاسن پہ یہ کار بد فعل بد چکارا تیکیز یم چھے تم احکامات فرامین حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور پر امت اسوائمیتن کیازے یم چھے تم زوات مقدسہ یم زوات مقدسہ میں تعریف قرآنی پاکن پیش کر فرموک یم حاصل گئے تم لوگ یم لوگ کرنا کہ اولائک ہم خیر البریہ یم لوگ چھے تم یم تمام دنیا آسان تمام دنیا کے لوگن میں سارے خود خیر تم بہتر لوگ چھے آج کے بھی اعمال
دردک بپھرا ہاتھ سے مگر اتباع ختم رسول چاہیے چھان کے تاکہ یہ گزری کاسی یقین گژھن خبر یہ چھوت کہیں ایمان یہ چھوت کہیں عقیدت یہ چیز تھاوان کی شاید سمجھان کی مین بناون تے بگراون لوگ حق چو سوریت کرنے دلاون نہیں ایسا معاملہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف کر دیا فرمایا کہ میں چون یہ نہیں کہتا ہوں معلوم آسا چک کہیں لا تنفع ولا تضر فرمایا نہیں کہ اکثر نفع بات نہیں اور نہ ایک اکثر نقصانی بات نہیں نفع نقصان مالک جو حضرت اللہ جل جلالہ ان جو تعلیمات حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ واضح تشریحات سے حضرت رسول کریم علیہ السلام ودن اقوال ہیں حضرت رسول کریم علیہ السلام ودن افعال ہیں لہذا چھوٹا بارہا تو یہ چیز عرض کرنے خاطر یہ موضوع منتخب کرمتن کی یہ تسکارس نسانے دلن ماز عظمت صحابہ بیسی یہ تسکارس نسانے دلن ماز حضرت صحابہ کرامن ہن عظمت سانے دلن ماز روزی یہ تسکارس نے صحابہ کرامن ہن سو مقام تو سو درجے یسی من شریعتن تدرتن چھو یہ تسکارس نے سچی سانے دلن میں اجاگر گیسی یہ تسکارس ہے کہ نہ کلیتن مسلمان تحت عقیدس پر قائم گیسی یس عقید شریعت یسان چھو یس عمل شریعت یسان چھو یس طریقے کار شریعت چھو یسان ایک اتیجس کالس پر قائم و دائم گیسید کی یہ تس کالس نے یہ پندش دلس من عظمت بیانائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الحسن دیکھا جیسے جماعت اتبار یہ انعامات کے رب الکائنات ہیں وہ میں جو یہ آک اہم انعام یہ نبی پاک علیہ السلام اسم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ پاکن پیش کر عطا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھے آج وقت نبی پاک علیہ السلام بروٹ کے شکایت کرا دباچے پیغمبر صاحب میں حال چھو عذر باچوز بیابان صحابہ کرام آج وقت آتم کا ساتھ تجارت کرنی باقی کہانی کرا باچوز چوبو کر قدسن درس کا حسب روزان اور درسیاتن اس تحصیل کران درسیات بوزان اقوال اور افعال تو ان پر وچان تو پرکھان مگر حال آج یہ کہ میں چنے تحت انداز اس میں یاد روزان کے یک انداز اس میں یاد روزن گوز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی فرماوا نبی علیہ السلام تراؤز بر ہدای مبارک پتھر ایم پر تو رکھتے موچ تجھے ایم پر تو تراؤ خاطر در ایم پر تو کرک میرے خاطر دعا فرما دولی سعادت وال پنس پانس ایم پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماوان اس کے بعد سے لے کر جو میں نے نبی علیہ السلام کی جو بات میں نے پیغمبر کی سنی جس جگہ اور جس طریقے سے میں نے سنی میں نے اس بات کو کبھی نہیں بولا جو میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنی اور دیکھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم چھے اولین چھے یم درج تھاوا اعتماد درج اولی تھاوا یم دین کی اولی محافظ چھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کسی حالت کے اندر نہ بکے جو کسی بھی حالت کے اندر نہ جھکے اور یہ موقع نے سعادت دی اہم نبیت نفسانیت غالب آئینے کے یہ بنیاد اس وقت وہ دینی معاملات اندر کوئی قسموں کا تصاور پر متعیز ہے میں کہہ رہا ہوں میں عرض کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ صحابہ کرام رضی تعریف کر فرمو کہ یہ انسان چھے جنت یہ من انسان چھو اللہ تعالیٰ سے رضوان حاصل خوشی حاصل قد بنیاد اس پر ذالک لمن خشی ربہ یہ بنیاد اس پر کہ یہ من چھو اللہ تعالیٰ سے تقوی یہ من چھو اللہ تعالیٰ سے خشیت حاصل یعنی او دنیا سندر ساری خود زیادہ پیغمبر و پت درج تھاون ہوئے اور اللہ تعالیٰ اس کھوچن واجی نظام زوادیم چھے تم چھے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مسلمان ہمیں دلن مزگے زبردست ہمیں چیز عقیدت آسی ہمیں چھے امساد سانی زبان پر دیوان چھو کاشت صحابی سو ناو سو بڑے قسمک صحابی حسن سو بنوی درجک صحابی حسن اور اچھ حکم ترسی ہو دیوان دن اچھ منا رضی اللہ عنہم واردو عن امساد انجو ترسی ہو دس حکم دیوان دن آل سنت والجماعت تو طریقے کار چھو یہی کیا ہے اس لیے کہ صحابہ کرام ہی چھے
لہذا چھو عرض داشت میں کرو فکر کرتی کیسے کرے میں یہ کر عرض تکیز ایچے بالکل بنی سطح پر کم سطحی کس بنیاد اس پر امسال سائن ذہنی سطح چھے واریا بون آسان ایچے فرق ہے کھان سمجھت کی امی صحابی سود مقام کیا چھو امی صحابی سود مقام کیا چھو امی صحابی سود وقار کیا چھو امی صحابی سود پیغمبر صحابہ بروٹ کن مقام تا حیثیت کیا چھو ہم نہیں سمجھتے اسی وجہ سے بعض اوقات یہ ساتھ اس وجہ جو ہمارے ہاتھ سے سب کو چھوڑ جاتا ہے ہم ساتھ نشبت قرآن پاک کی نہ جو شریعت دی نہ جو عقید توحید سانس آتس اندر روزہ ہم ساتھ انتقاد تشریح وچو محدثین یست تشریح کرن چھا کوئی نہ کوئی ایسے کوئی بازت جو تمام حدیث چم کتاب المنشو خصوصاً سیاست اندر وجود بخاری مسلم اسمت وجود دوئی بازت جو سباب کا امامت کرنا یا اندر قرآن پاک کے آیات اس تفسیر سے پیش کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو جو اقوال و افعال اس لہذا چھتے میں صحابی امان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن مقام تے واریت حد معیار مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن اچھو اگزین باسا چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یما سائش تیز مزاج یما سائش تود مزاج یما سائش زینس اندر حسا اوزمان غزب و غلب محدثین دیکھا ہے یہ کات چھے غلط فرمک تیرے کیا چھو صحیح محدثین دیکھا ہے کہ اصل کات حسا چاہیے عمر فاروق پان زبان یہ کات پیش کران کی یم ساتن کات خدایی کات چھے یمان یم ساتن کات شرعی معاملو چھے یمان باشا چوس ہر اعتبار کوشش کران بگا چو شریعت آت عملی پر کھڑا گاچن بگا چوس نے شریعت کس آت معاملس اندر کمزور روزن کی مین آت پر مداومت کریں مین آت شریع عملی پر اصرار کریں آت چیزیں چو ناو تیز رکھیں آت چیزیں چو ناو یہ دوئی اس انداز اسمن پات بدلے کے انداز دیوان یاسا کو جلال آت چیزیں چن جلال ملان کی بلکہ حقیقی معنویت سے ایمان چاہے کہ مسلمان کیسے ایمانیاتن پر تو زیادہ کارمند آسن یعنی میں وہی تو عرض کر کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین متعلق یعنی قرآن پاک صاف یہ کر اور صاف ان قرآن پاک کریم صحابہ کرام حسن چھتے ملو یہ مولو کو ون قالو ربنا اللہ یہ مولو کو ون سور خدا جو صرف اور صرف حضرت اللہ جل مجد ہو اور ایم پتن کیا کرو ایم پت کر آت کلمس پر استقامت اور کچھ استقامت کر ایک صحابی ربی پاک علیہ السلام نشیوان امچہ نصیحت مگان میں کہتا ہوں نصیحت رسول اللہ علیہ السلام جیون نصیحت کران فرمانچہ کل ایم پت کر آت پر استقامت کچھ استقامت کر اور حالات مدیت انتہا آسی تمام مرچہ صحیح چیز فرمو یم ساتھ اک انسان دنیا پر نیران چھو یا تو یہ طبی موت سے یا تو گسل طبی موت کے بلکہ امیس پیٹھ یہ دل لگیا تو ظلم کرنے اور ظلم انتہا کا رسول کریم علیہ السلام بیان فرمو ظلم انتہا آسی یہ یا کو تلوار سے کاٹ دیا جائے یا تو ایسا ظلم انتہا یہ آپ کو آگ دہتی آگ کے اندر جلایا جائے فرمایا کہ وَإِن قُتِلْتَ اور اکتا فرمو اگر سے نارس پر زال نہیں کبھی اللہ کے عقید توحید کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دینا کبھی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاکیزہ سنتوں کو اپنے زندگی سے جانے مت دینا وہ ان کو دلتا اگر سے مارنے دیکھ سے قتل دکھانے تب بھی مت چھوڑنا استقامت دکھا دینا اور ان پتر پر وہ ان ہو رکھتا اگر سے زال نے دیکھ تب بھی مت چھوڑنا کیونکہ یہ ساتھ استقامت علی الدین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمن پورے دین اس پر استقامت علی الدین اور فرموک لہذا آپ چیز اس تعبیر کرن عمر فاروق اس طولی مزاج آپ چیز اس تعبیر کریں عمر فاروق اس اس مزاج سخت یہ غلط بات تھی اس لیے کہ عمر فاروق پان یہ چیز ذکر کران کی ہاں میرے اندر اس بات کی سختی تھی جسے استقامت سے تعبیر کرتے ہیں جو شریعت تھی شریعت کا اصول تھا نہ اس پر کاربن تھا میں اس پر ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا اور جس چیز کو میں بے دینی سمجھتا ہوں اس کو میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگاتا ہوں اور کبھی میں اس کو کرنے کو
سمجھتا ہوں لہذا ایسے واضح تم چیز یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی کہتے پہ عمر فاروق انتو واپس اس جگہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اگر تو نے مزاجی ہوتی اگر نعوذ باللہ جسے آج کل کے زمانے کے اندر اس روشن خیالی کے دنیا کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر جہالت تھی ان کے اندر غضب تھا ان کے اندر شرارت تھی ان کے اندر کچھ اور تھا آج کل کے روشن خیالی کے اندر اگر اس چیز کو کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا عمر فاروق کو اس وقت میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا عمر فاروق کو اصرار ہونا چاہیے یہ بزی اور ہمدردی کے ساتھ اس چیز پر چلنا چاہیے مگر عمر فاروق کے بارے میں جو واضح ایک پیغام ہے اے خاتون جس وقت عمر فاروق نے کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ باسا کار آزے یوسا سمبرس بزواری زیادہ کسان چو دویدر چو کسان واری رو چو روک مردم بمبانا باسا کارا خال قائم اگر خاتون چو بروٹ کے کھڑا کسان تاریخ کہتی ہے اس بات کو تاریخ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے اگر عمر فاروق کے اندر اس طریقے پر جہال ہوتا اگر عمر فاروق کے اندر آج کل کی روشن خیالی کے اندر اگر جہالت ہوتی اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے سامنے قرآن و سنت کی عظمت نہ ہوتی وہ اس بڑیا کو ٹکرا دیتا وہ اس بڑیا کو قید کے اندر بند کروا دیتا اس کو پابند سلاسل کر دیتا اور یہ کہہ دیتا تمہیں کس نے کہہ دیا میں وقت کا امیر المومنین ہوں مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر اس بڑیا کے اس اعتراض کو مان کر رجوع کر دیتے ہیں کیونکہ جو بڑیا کہتی ہے سچ کہتی ہے میں اپنی بات سے واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے مجھے حق بات کہنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے کہ میں صحیح بات پر قائم نہیں رہ سکتا ہوں مگر اپنی اس بزدلی کو تعبیر کس بنیاد پر کرتے ہو کہ یہ تند مزاجی ہے کس بنیاد پر کرتے ہو کہ یہ جہالت ہے کس بنیاد پر کرتے ہو کہ یہ سختی ہے یہ سختی نہیں یہ استقامت دین ہے یہ سختی نہیں یہ دین کے اوپر استقامت ہے اور دین کے اوپر استقامت یہ عند شرع مطلوب بھی ہے عند شرع معمول بھی ہے عند شرع یہ چیز مقبول نہیں پسندیدہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر سخت مزاج کے ہوتے یا تو کسی کو حکومت کا کیا نشہ ہوتا طاقت کا نشہ ہوتا پیسوں کا دولت کا نشہ ہوتا قانون کا نشہ ہوتا نہ معلوم کس چیز کا نشہ ہوتا عمر فاروق کے پاس عدالت بھی تھی عمر فاروق کے پاس کرم بھی تھا عمر فاروق کے پاس قضات بھی تھی عمر فاروق کے پاس بادشاہیت بھی تھی عمر فاروق کے پاس تخت بھی تھا عمر فاروق کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا تمام چیزیں تھی مگر یہ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان دنیا کے ان ظالم و جابر لوگوں درندہ صفت لوگوں سے اس بات کو اجاگر کر دینا چاہتا ہوں عمر فاروق جیسا عادل حکمران اب کیا صحابی عمر فاروق جیسا دین کا اولین مقتدر صحابی اور مقتدر رہبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ تم کیا کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے بارے میں جو تم اوصاف جمیلہ جو تم کہنا چاہو گے عمر فاروق کی تعریف قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی ہے ایک جگہ نہیں 17 جگہ پر قرآن پاک میں کے اندر حضرت عمر فاروق کی تعریف ہوتی ہے عمر فاروق کے پاس طاقت ہے عمر فاروق کے پاس لشکر ہے عمر فاروق کے پاس کوٹ کچہری عدالتیں ہیں مگر عمر فاروق کی جب موت کا وقت ہوتا عمر فاروق اپنے بیٹوں کی عمر سے کہتے اٹھاؤ ذرا تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھو علم حدیث کے کتابوں کو پڑھو غیروں سے تم صحابہ کا تذکرہ تم کیوں سنتے ہو اپنے زبانوں سے تم کیوں نہیں عظمت صحابہ بولتے ہو کیوں نہیں اپنے کانوں سے عظمت صحابہ کو پڑھتے ہو کیوں نہیں تم سنتے ہو عظمت صحابہ کو دوسرے لوگوں سے تعبیر ان لوگوں کی نہ سنا کرو اگر عمر فاروق کو پڑھنا ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کی مقدس ان کے احادیث مبارکہ کو پڑھو جن کو بخاری نے بھی جمع کیا مسلم نے بھی جمع کیا بڑے بڑے محدثین کبار محدثین نے جمع کیا ہے اور یقیناً عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ابن عمر سے کہہ دیا بخاری کے لیے یہ روایت موجود ہے پڑھنے والا کی بھی عمر میں جہاں پر عمر فاروق کے مانا کے بخاری نے لکھ دیے
دیکھتے ہیں بادشاہ جہاں پر مرتا ہے، بادشاہ جس کو کہتے مجھے فلاں جگہ دفناؤ، وہ جگہ فلاں دفنا دیا جاتا ہے، وہ جس کی اپنی ملکیت ہو یا نہ ہو وہ جگہ پر دفن ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس لوگ لشکر ہے، اس کے پاس قانون ہے، اس کے پاس کورٹ کچہریاں ہیں، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے. عمر فاروق کا تقابل کرو. عمر فاروق نے اپنے خواہشات کا اظہار کیا، حکم نہیں کیا. اپنے جذبے کا اظہار کیا، حکم نہیں کیا. اپنے حب رسول کا کیا کہتے ہیں اظہار کیا. اپنے بیٹے ابن عمر کو کہہ دیا آؤ بیٹے میرے ابن عمر آؤ، امی عائشہ کے پاس جاؤ، اسے کہو آپ کے حجرے پاک کے اندر ابو بکر دفن ہے، آپ کے حجرے پاک کے اندر محمد رسول اللہ دفن ہے. یہ گنہگار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتا ہے ابن عمر سے کہ کیا کہاں پر آتا ہے، ابن عمر کی ذہن میں آتا ہے، یہ کہیے جاتا ہے حضرت عائشہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. اندر سے اندر سے امت کی ماں عائشہ وہ نکل پڑتی ہے. بیٹے کیا بات ہے؟ کہا کہ وقت کا امیر المومنین عمر فاروق آپ کے حجرے کے اندر دفن ہونا چاہتا ہے. لاؤ کوئی مثال ایسی دنیا کے اندر مغرب زدہ لوگوں تمہاری سیاہ کاریاں پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. دنیا کو قانون اور سکہ کہتے مذہب دینے والوں اور تہذیب دینے والوں، بد تہذیبوں، بے تمدنوں، بے ثقافتی لوگوں جو خود نے تیرا پر اوروں کے ہاتھی میں ملے. کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اسلام کی تاریخ ہے، صحابہ کی تاریخ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابن عمر امی عائشہ کے دروازہ کھٹکھٹاتا. کیا کرنے جاتا ہے؟ حکم سنانے نہیں جا رہا، امیر المومنین دفن یا ہوگا نہیں. کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں آیا ہوں استغاثہ لے کر، التماس لے کر، درخواست لے کر. کون سی درخواست؟ کہا کہ میں نے جب کیوار کھولا، امی عائشہ نے جب کیوار کھولا، سنیو جاؤ اپنے دلوں کے اوپر وہ بے صحابہ کے اس محبت کو بڑھاؤ. اس لیے کہ حضرت صحابہ کی محبت اپنے دل کے اندر خدا کی قسم تم نے اجاگر نہ کر دیا. وقت آئے گا مستقبل قریب میں نہ تمہارے پاس قرآن رہے گا نہ پیغمبر کی سیرت رہے گا. امی عائشہ کی بات سنو، دھوکہ دے کے عائشہ کا سنو. امی عائشہ نے تب بھی رویا تھا جب محمد رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تاریخ کہتے امی عائشہ نے تب بھی رویا تھا. امی عائشہ نے دوسری مرتبہ تب بھی روئے جب سر کے اوپر سے اپنے والد کا سایہ ہر بیٹا جانتا ہے، ہر بیٹی جانتی ہے جب اس کا باپ اس کے سر سے سایہ اٹھا دیتا ہے تو بیٹے باپ پر کیا گزرتی ہے. عائشہ نے تب رویا. آج حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے جب کیوار کھولا میں نے امی عائشہ کے آنکھوں سے نکلتے آنکھوں کو میں نے اتنا دیکھا کہ وہ اتنا شرابان آنسو میں ہو رہی. اس نے مجھے روتے ہوئی آواز میں کہا بیٹے تم آئے کس لیے ہو؟ کیونکہ میرا بس یہ کہنا تھا ابن عمر کی درخواست لے کر آیا ہوں. آپ کے حجرے پاک کے اندر اپنے ان دو جانثاروں کے ساتھ، یارگار کے ساتھ، ہم سفر کے ساتھ اور زندگی رہا ہوں. مجھے وہ روایت بھی یاد ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ زبانی حال سے کہہ رہے ہیں جس وقت محمد رسول اللہ کوئی ہوتی پانی پر کھڑاتے حاجی آؤ جاتے ہونا کرم اقبال نے جو خوب کہا تھا کہ ظاہری نے کعبہ سے کاش یہ پوچھے کوئی ہمارے دل کو نکال کر پڑھو. اس اندر والے دل کو ذرا اس کے اندر اس زخمی آوازوں کو سنو. دیکھو کون سی بات کہہ رہی کہ ظاہری نے کعبہ سے کاش یہ پوچھے کوئی حرم کا تحفہ بس زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. فوٹوگرافیاں تو ضرور کرتے ہو، موبائلوں میں سے تم ضرور کرتے ہو، تم اس جگہ پر بہت زیادہ شادیاں تو کرتے ہو، مگر اس وقت کو بھی یاد کرو نا جس وقت عمر فاروق نے اس وقت محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ تینوں اس جگہ پر کھڑے تھے اور اتنی عظمت ان تینوں لوگوں کی تھی. پہاڑ میں
موسم کے تب بھی ساتھ تھے. انہیں کہہ دیا کہ حضرت چاہتے اسی بات کو ہیں. یہ درخواست کرتا ہے, یہ چاہتا امی عائشہ کی یہ دفن ہو جائے اندر. امی نے روتی ہوئی آنکھوں سے دل شکستہ آواز سے کہہ دیا, زبان نہیں بن پاتی تھی, لڑکھڑاتے زبان میں کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی مگر ابن فاروق کی اسلام پر احسانات ہیں. میں نہیں کہتا, پڑھو ذرا صحابہ کی تاریخ کو پڑھو. بڑی مصیبت کی بات یہ, ہم صحابہ کی بات کرتے دشمن بن جاتے ہیں. ہم امی عائشہ کے دوپٹے کی بات کرتے ہیں, تم اپنی امیوں کے مقدمے کوٹوں میں لڑو, تمہیں کہا جائے گا تو اولاد سایہ. ہم امی عائشہ کی بات کریں, ہم دنیا کے سامنے کریں. آج بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کو دنیا, امی عائشہ نے کہہ دیا بیٹے کہہ دینا عمر کو جس کی امت کے اوپر, امت کیا پوری دنیا اسلام کے اوپر عمر فاروق کے احسانات ہیں, کہہ دینا عمر فاروق سے, کہہ دینا عمر فاروق سے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی تاکہ میں اپنے باپ کے پہلو میں, اپنے شوہر کے پہلو میں تو سو جاؤں گی, مگر میں ترجیح دیتی ہوں امت کے اس ثبوت کو جس کی احسانات اسلام کے اوپر ہیں. جاؤ یہ جگہ میں تمہارے لیے وقف کر دیتی ہوں, میں تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں. اس پر بس عمر فاروق نے نہیں کیا. حضرت ابن عمر واپس آئے, مت سنو غیروں کے تذکرے. عمر فاروق ہمارا ایمان ہے, عمر فاروق ہماری محبت ہے, عمر فاروق ہماری آنکھوں کی روشنی ہے, عمر فاروق ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, عمر فاروق ہمارا ایمان ہے, عمر فاروق ہمارا جنت ہے, عمر فاروق ہمارا جہنم ہے. اگر کسی نے عمر فاروق کی طرف آنکھ تو اٹھا دی, قلم تو اٹھا دیا, خدا کی قسم جہنمی. اس لیے کہ جو جنتی کو جہنمی کہے, جو جنتی کو کیا کہتے ہیں کہ غدار وطن غدار دین کہے, کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. دوبارہ گئے واپس, ابن عمر گئے, کہہ دیا والد نے, امی عائشہ نے کیا کہا, وہی الفاظ دہرائے. امی عائشہ نے تو اجازت دے دی اور کہہ دیا کہ میں امت کی سپوت کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں. یہ جگہ اسی کے لیے. بات سنو, اپنے دل پہ ذرا نقش کر کے لے لو, مرنا تم نے بھی ہے, مرنا مجھے بھی ہے. کوئی فاتحہ پڑھنے آئے نہ آئے اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں, مگر یہ سوگات لے لو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے کہا, بیٹا میں تو لوگوں کا بادشاہ ہوں, میں تو لوگوں کا خادم ہوں, کیا پتہ میرے پیچھے کون سے لوگ آ جائیں, میری اس بات کی کیا پتہ تعبیر کیا کریں گے. کہا کہ جب میری موت ہو جائے گی, جب میری سانس نکل جائے گی, میں روح اپنے رب کو حوالے کر دوں گا. میرے ابن عمر بیٹے دوبارہ ماں کے دروازے پہ دستک دینا, میری ڈولی باہر رکھ لینا دروازے پہ. یہ کیا تھا, عمر فاروق نے ظلم کیا, عمر فاروق نے اس کا حق کھایا, اس کا حق کھایا, ظالم تھا. یہ داستان کسی اور کو سنا دو, عمر فاروق کے مرمروں کو تازہ انشاءاللہ کر دیا جائے گا. آواز کیا کہتے آسمان کی فضاؤں میں عمر فاروق کے فضائل کو بلند کر دیا جائے گا, عمر فاروق کے مقام کو بام عروج تک پہنچا دیا جائے گا. چاہے آگے وَإِن قُتِلْتَ أَوْ قُتِلْتَ کی آواز ہمارے کانوں میں کیوں نہ پڑے, اس لیے کہ ہمارے اندر کلمہ محمد رسول اللہ کا ہے. شان صدیقی بھی ہم ہے, شان حیدری بھی ہم ہے, شان صدیقی اور شان فاروقی بھی الحمدللہ ہمارے سنیوں میں اب بھی موجود ہے. انشاءاللہ ہم عمر فاروق کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے. عمر فاروق نے کہا بیٹے سے, کہا کہ جب مجھے یہ میں تو ایک دو دس تھا نیور کے روز جو اب دروازہ اس پہ گئی میں جو امی عائشہ نظر نہیں آتے, کامرہ نہیں اٹھو, یہ تاریخ نظر نہیں آتی, کہاں بکھائی ہے, آگے بڑھا ہے قلم چھوڑ کر. اسے کہا دوبارہ امی عائشہ کہہ دینا, ایک تاریخی جملہ سنو, ایک تاریخی جملہ سنو جو اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا تھا. کہا کہ جب اس دروازے پر میرے اس تابوت کو رکھو گے, امی عائشہ سے اندر کہہ دینا دوبارہ
عمر فاروق اجازت مانگتا ہے، کہا کہ بیٹے آپ کے ساتھ میرے دوست بھی ہوں گے، احباب بھی ہوں گے، معلوم کون کون سے لوگ ہوں گے، اگر اندر سے جواب آیا عمر کو لگا جگہ نہیں ہے، بیٹا تم مت کچھ کرنا، میرے لاش کو سیدھے عوامی قبرستان میں دفن کرنا، یہ میں سمجھ نہیں رہا کہ یہ میرے مومنین کیا سمجھتا ہوں فاروق، کیا سمجھتا ہوں مقام صحابہ کو، آج طاقت کے نشے میں کیا کچھ نہیں کرتا، معصوموں کا خون عالمی دنیا میں عالمی سطح پر بہایا جاتا، وہ ایسی آواز نہیں نکلتی ہے، کیا ہمارا رب نہیں دیکھتا ہے، کیا ہمارا رب کو نظر نہیں ہے؟ نارونو فرعونو حامانو قارونو انتظار کرو اس دن کا، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ان سسکتی ماؤں کی دعائیں عرش اعظم کو ٹکریں گی، ان ماؤں کی ادائیں جن کی بچوں کے دور رہے ان کی آنکھیں وہ یزن عینا۔ صحابی روایت کرتے ہوئے فاروق سے میں نماز پڑھا رہے تھے، میں پچھلی صف میں تھا جب حضرت یعقوب کے یہ الفاظ پڑھ لیے، جب یوسف غائب ہو گیا تھا تو کہا کہ روتے روتے وہ یزن عینا، روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہا کہ میں فاروق کی طرح رو پڑے انما اشکو بصیب حزنی اللہ، یا اللہ میں کمزور مسلمان، عالمی سطح پر میں کمزور انسان، میں اپنی ظلم کی داستان میں سناؤں کسے، کہوں کسے، انی اشکو بصیب حزنی اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت رب تجھ سے کرتا ہوں۔ ابن فاروق کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت پڑھتا ابن فاروق اس گش اور انکی کے پتھر کیا ہے، اس کو اپنے باپ کو پتا ہے کہ بیٹے کے ساتھ رشتہ ہوتا کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آواز آئی اندر سے کہا کہ میں نے بیٹے کو اجازت دے دی ہے، اس کو اس جگہ دفن کر دیا جائے۔ دوسری مرتبہ اجازت لینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رسول کے اندر دفن کر دیا گیا، اور وہ روایت صاف سامنے آ گئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا رفیقی فی الجنہ و رفیقی فی السعیر، کیا کہتے ہیں دنیا کے اندر میرے ساتھی ابو بکر و عمر اور میرے جنتی کے ساتھی ابو بکر و عمر، انشاءاللہ ہم بھی انہی کے نقش قدم فضل و کرم سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ جب ہمارے زبان سے ترانے صحابہ نکلے گا، عظمت صحابہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے اندر جو ہے انشاءاللہ ان چیزوں کو کوٹ کوٹ کے بھریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حضرت صحابہ کے جذبہ ایمان پر، جذبہ ایثار پر، جذبہ عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔